حقوق اور مرد اور عورت کو ایکول اپرچونیٹیز دینا اور برابری کے حقوق دینا. آج ہم نے ماڈesty اینڈ چیسٹٹی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ مطلب حیا اور کردار. اسلام میں حیا اور کردار خواتین کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ اپنی باڈیز کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں اور جو بھی ہارمفل اسٹیریوٹائپس ہیں مطلب نقصان دہ عقائد ہیں ان کا ڈٹ کا مقابلہ کر سکیں. میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی کلیئر کر دیں. آئی تھنک سو موسم کا تھوڑا سا چینج ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ سے سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا کلیئر بولیں. آواز نہیں آئی. میں کہہ رہی ہوں کہ موسم تھوڑا سا خراب ہے نا، جس کی وجہ سے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، تو آپ پلیز تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کریے. لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے. مطلب مرد اور عورت کو برابری کے حقوق دینا اور برابر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا. آواز آ رہی ہے؟ جی کیری آن پلیز. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ماڈesty اینڈ چیسٹٹی کیا ہے، مطلب حیا اور کردار. اسلام میں حیا اور کردار خواتین کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ اپنی باڈیز کا کنٹرول، جو ان کے اپنے جسم ہے، اپنی باڈیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں اور جو بھی ہارمفل اسٹیریوٹائپس ہیں مطلب نقصان دہ عقائد ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. جب ہم ماڈesty اینڈ چیسٹٹی مطلب حیا اور باکرداری کو چوز کرتے ہیں تو ایکچوئل میں ہم فیمنزم کو ہی چوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر خواتین اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرتی ہیں اپنے اسٹینڈرڈس کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اور وہ اس سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. تو آج جب ہم ماڈesty اور چیسٹٹی کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیمنزم کے ساتھ کیسے الائن کرتی ہیں، کیسے ریلیٹ کرتی ہیں. مطلب ماڈesty اور چیسٹٹی جو ہے حیا اور کردار فیمنزم کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ حیا اور باکردار ہمیں ایکچوئل میں آزاد کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں قید نہیں کر رہی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ ہمیں قید کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو ماڈesty اینڈ چیسٹٹی ہے، حیا اور کردار ہے، یہ ہمیں ایکچوئل میں آزاد کر رہی ہوتی ہے. کس سے؟ نقصان دہ عقائد سے. اور ہماری حقیقی شناخت کو جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ یکساں قبول کرتے ہیں، ایک طرح قبول کرتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں عورت کیا ہے، عورت کا کیا تصور ہے لوگوں کے مائنڈ میں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت صرف جنسی خواہشات پورا کرنے کی ایک چیز ہے، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت کو ہر وقت مرد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کے بغیر وہ بیچاری ہے، جس سے عورت کو کمزور تصور کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت اچھے فیصلے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ خواتین بہتر لیڈرز نہیں بن سکتی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خواتین مردوں کے آگے جھک جائیں، ان کی ہر جائز ناجائز بات کو مان لیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہوگا نا وہ بیلنس رہے گا اگر عورت مرد کے آگے جھک جائے گی، ہر جائز ناجائز بات مانے گی. جیسے کہ بھائی کی بات کو بہن کی بات پر فوقیت دی جاتی ہے. بھائی اگر چھوٹا بھی ہے، بھائی اگر غلط بات بھی کر رہا ہے نا تو اس کی بات کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے بنسبت بہن کی بات. اس کے علاوہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین بہت مادہ پرست اور شاپنگ کی شوقین ہوتی ہیں، جبکہ ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ خواتین جب بھی کسی محفل میں ہوں گی تو وہ ہمیشہ صرف دوسروں کی چغلیاں کریں گی یا پھر ڈرامہ کریٹ کریں گی، اور انہیں لگتا ہے کہ عورت کو صرف اپنی ظاہری شکل و صورت سے مطلب ہوتا ہے، باقی کسی چیز کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہوتا. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورت بالکل بیوقوف اور مردوں سے بہت کمتر چیز ہے، انہیں صرف مادی مفاد اور دولت سے مطلب ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کو کوئی ٹیکنیکل یا میکنیکل ہنر نہیں آتا، اور اس سب سے ان ساری سوچوں سے، ان سارے یہ جو غلط خیالات ہیں لوگوں کے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو کمزور تصور کیا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور قابلیت کے لحاظ سے بھی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر سچ کیا ہے؟ عورت اصل میں ہے کیا؟ آج کا جو سیشن ہے اس میں
اور اس پوری ٹریننگ کا مطلب مقصد یہی ہے کہ ہم نے خود کو پہچاننا ہے، خود کو پہچاننے کے لیے تیار ہونا میں ہے کیا آج کے سیشن کا اور اس پوری ٹریننگ کا مطلب مقصد یہی ہے کہ ہم نے خود کو پہچاننا ہے، خود کو پہچاننے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسلام میں جو مومن عورت ہے وہ اپنے دینی اعتقاد کی بنا پر پہچانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اپنے ایمان سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ نے مومنہ کو، ایک مسلمان عورت کو حق دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، حق بھی دیا ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اپنا ایک مقام بنا سکے، اپنی ایک پہچان بنا سکے۔ ایک مومنہ عورت جو ہوتی ہے، جو اسلام پر چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی ہے، وہ اپنی مہربانی اور دوسروں کے ساتھ پیار و محبت کی بنا پر پہچانی جاتی ہے۔ جو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اصرار ہوتا ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے اوور آل عورت، جو کہ اسلام کے اصولوں پر اس سے کیا جو عورت کے اندر جو ایک جذبہ اصرار ہے، قربانی ہے، اس سے وہ اسلام کے اصولوں کو جذبے کے ساتھ اور طریقے سے اپنی زندگی میں اپنانے میں مدد کرتی ہے۔ ایک مومن عورت جو ہوتی ہے وہ لیڈر بھی ہو سکتی ہے اور انفلوئنسر بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کتنی ایگزامپلس ملتی ہیں جن میں عورتیں کوئی نہ کوئی کمیونٹی چلا رہی ہوتی ہیں، جیسے محمد ہے، بے نظیر بھٹو تھی، فاطمہ جناح تھی۔ انہوں نے کتنی کوششیں کی، یہ عورت ہونے کے باوجود انہوں نے ایک پوری ایک موومنٹ چلائی ہے۔ یہ لوگ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کے ساتھ ساتھ انصاف کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ ایک مومنہ عورت جو ہوتی ہے اس کو صبر اور ہمت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوتی ہے، پرجوش ہوتی ہے، جذبے کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ان سے ان کی ذاتی اور ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ دونوں مقاصد کے بیچ توازن رہتا ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ہر رشتے میں اپنا کردار بخوبی انجام دیتی ہے اور خاندان کو جوڑے رکھنے کا کام کرتی ہے، امن و امان کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت حیا اور باقیداری میں توازن رکھتی ہے، مطلب اپنی ظاہری خوبصورتی کا تو خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کردار کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو محمد کی ایگزامپل دی، بے نظیر بھٹو تھی، فاطمہ جناح کی ایگزامپل دی کہ وہ سماج میں مثبت تبدیلی لاتی ہیں، کیسے؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر کے، بہن چائے وہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ مل کر ہی کام کریں، وہ اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھی، اور آج کل تو کتنی ایگزامپلس ملتی ہیں، کتنی ہی خواتین ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار خود شروع کیا ہوا ہے۔ تو پھر زمانہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عورت کسی بھی طرح مرد سے کم کرے؟ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سوچ کو بدلنا ہے، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تبدیلی کو قبول کرنا ہے۔ تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری خود کی ایک پہچان بنے گی، اور ہم ایکچوئل میں اسلام کی ایک ریپرزنٹیشن شو کریں گے، اسلام کا مظہر بن جائیں گے، جو کہ جاہل دنیا سے بالکل الگ ہوگا، جو آج کل کی جو زمانہ جاہلیت میں جیسی عورتیں ہوتی تھیں اس سے بالکل الگ ہوگا۔ اور آپ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنہ بنایا ہے، جو کہ دنیا کی دوسری عورتوں سے بالکل مختلف ہے۔ ایک کوئلہ کیسے ہیرا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیرا بنایا ہے، اور ہیرے کو بالکل چھپا کے رکھا جاتا ہے، پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی اوقات نہیں ہوتی، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہیرے کو دیکھ سکے، اس کے قریب بھی جا سکے۔ اس طرح اللہ نے آپ کو دیکھنے کا، آپ کو سراہنے کا حق بھی ہر کسی کے پاس نہیں دی، ہر کسی کو نہیں دیا یہ حق کہ وہ آپ کو دیکھ سکے، آپ کو سراہ سکے۔ یہ حق صرف سلیکٹیو لوگوں کے پاس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیا، جو آپ کے محرم ہیں، جو آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ کے لیے چوز کیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین نبی کو چوز کیا، بہترین ضابطہ حیات کو چوز کیا، اسلام کو چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنہ بنایا، آپ کے لیے اسلام کو چوز کیا، آپ کے لیے بہترین نبی چوز کیا، اور آپ کے لیے بہترین احکامات چوز کیے۔ آپ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گی،
تو آپ بہترین کہلائیں گے, بہترین سمجھی جائیں گی, بہترین اپنائی جائیں گی. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی جینس ٹاپ کے اسٹیج پہ ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف دوپٹہ لیتے ہوں گے, اور کچھ پراپر پردہ کرتے ہوں گے. لیکن آج آپ سب کے جو یہاں موجودگی ہے, آپ سب کی یہاں موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ڈالی ہے, آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں, پردہ کریں, اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیشن جو اٹینڈ کرنے کی توفیق دی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل میں یہ خواہش ڈالی ہے, آپ کو اس سیشن کی طرف اٹریکٹ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں, جس پر کسی کی بری نظر نہ پڑے, جو اللہ تعالیٰ کے امان میں ہو, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اور آپ نے دیکھا نا, ابھی پچھلے سیشنز میں دیکھا, آج بھی دیکھا پچھلی سلائڈس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر طرح کا حق دیا ہوا, پہلے سے دیا ہوا. عورت کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن جب تک آپ پہلا قدم نہیں بڑھائیں گے تب تک منزل کیسے قریب ہوتی ہے؟ آپ کو پہلا قدم تو بڑھانا ہی پڑے گا. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں, آپ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتی ہوں, پلیز میری اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے کہ میری مدد کریں, میں آپ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتی ہوں. پھر آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے ہر نامحرم سے, چاہے وہ آپ کے کزنز ہوں, آپ نے ان سے اپنا ستر چھپانا ہے. بھلے وہ آپ ان کے ساتھ بچپن میں کھیلتی رہی ہیں نا, لیکن اب آپ بڑی ہو گئی, اب آپ کی ایک سرٹن ایج آ گئی ہے. اس ایج پر آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے نامحرم لوگوں سے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ڈر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوف, کوئی پریشانی, کوئی ڈر ہے, تو ہم ہیں آپ کی ہم ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے, آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ نے صرف ہماری کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے. یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کر دیں گے جہاں آپ کی ہر طرح کے پرابلمس آپ اپنی ہر طرح کی پرابلم شیئر کر سکتی ہیں, اور ہم آپ کو سولوشنز بتائیں گے, ایسے سولوشنز جس پر آپ واقعی عمل کر سکتے ہیں. آپ اپنی عملی زندگی میں ان سولوشنز کو ایڈ کر سکتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اکیلی نہیں ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور پہلا قدم بڑھانے کے لیے آپ اس وقت پردے کی جس بھی اسٹیج پر ہیں, چاہے آپ دوپٹہ لیتی ہیں, آپ حجاب لیتی ہیں, آپ نقاب کرتی ہیں, آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ نے اپنا دوپٹہ نہیں اتارنا, آپ نے اپنا حجاب نہیں اتارنا, آپ نے اپنا نقاب نہیں اتارنا. چاہے آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہوتے ہیں, چاہے آپ کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی, ان کی ایکسیپٹنس, ان کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پیرنٹس کے حکم سے بڑا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کر کے اپنے پیرنٹس کے حکم کو, اپنے پیرنٹس کی بات کو اوپر نہیں رکھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور ہماری کمیونٹی کو جوائن کریں. آپ کو جو بھی پرابلمس ہوں گی, جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی, ہم مل کے سالو کریں گے. آپ کی پرابلمس کا سولوشن بتائیں گے کہ آپ پوٹینشیل سولوشنز ہوں گے وہ جو آپ اپنی عملی زندگی میں اپنا بھی سکتی ہیں. آپ کی آواز سے آئی ہے, بول رہی؟ میں نے کہا ہے آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور ہماری کمیونٹی کو جوائن کریں. ہم آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کریں گے جہاں آپ کی پرابلم سنی جائیں گی, ان کے پوٹینشیل سولوشنز بتائے جائیں گے جو کہ آپ اپنی عملی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اپنی عملی زندگی میں جن کو اپنا سکتے ہیں. اور رمشا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ تینوں سیشنز جو ہمارے ہوئے ہیں اب اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل جو ہمارا پہلا سیشن تھا دیٹ واز اباؤٹ پردہ, شرعی پردہ. تو ایز یو نو دیٹ شرعی پردہ, وائی وی نیڈ ٹو کور آور سیلف, ٹھیک ہے, اس پر ہماری بات ہوئی تھی. تو پردہ کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن تھی اور اس کے بارے میں ہمارے پاس آرگیومنٹس تھے کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے, اور اس کے دلائل بھی قرآن کریم سے ہمارے پاس تھے. تو الحمدللہ ہمارا پہلا سیشن اس کے اباؤٹ تھا. اور اسی میں اس میں کچھ پوائنٹس میں یہاں پر رکھنا چاہتی ہوں کہ اف یو آر پریکٹسنگ پردہ, سو آپ
کو اس پردہ کی جو ہے نا اہمیت بھی جاننی چاہیے. لائک بہت سے لوگ لائک لڑکیاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں اور پردہ کرنے کے بعد میک اپ کر لیتی ہے, فٹ ابایاس پہن لیتی ہے یا فینسی ابایاس پہن لیتی ہے, تو وہ پردہ کا جو ایک مقصد ہوتا ہے تو وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس پردے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس کے اکارڈنگ جو پردہ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈھانپ تو رہی ہیں لیکن آپ نے فٹ ابایا پہنا ہوا ہے, بیلٹ والے ابایاس پہنے ہوئے ہیں, آپ نے آئی میک اپ کیا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر بھی اٹریکٹیو بنا لیا ہے. تو یہ پردے کا مقصد نہیں ہے. پردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ بتایا ہے نا, وہ تو کچھ لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پردہ کر رہی ہیں تو آپ نے اس پردے کی اہمیت کو جاننا ہے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا دوسرے آپ ٹھیک ہے, آپ کو پیپل پلیزنگ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں, تو جب لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہے تو آپ کو اتنا سجنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پردہ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اس پردے کی اہمیت کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہی ہمارے پاس جو دوسرا سیشن تھا دیٹ واز اباؤٹ فیمنزم. اور فیمنزم میں ہم نے کل بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانا تھا کہ فیمنزم بیسیکلی کیا ہے, کہ آپ یہاں ایک موومنٹ تھی جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی. ٹھیک ہے, جو کہ بہت پرانی ہے, 18ویں صدی کی, بلکہ 18ویں صدی سے پہلے کیا, لیکن ایک باقاعدہ اس کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا. تو وہ ایک عورتوں کے حقوق کے لیے تھی, اور جس میں زیادہ تر جو عورتیں پاکستان میں جو فیمنزم ویو ہے وہ اس میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرا جیسے میری مرضی, تو وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے چاہے رہیں, ہمارے اوپر کوئی بھی حاکم نہ بنے, ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. تو یہ جو چیزیں تھی ہم نے کل کے سیشن میں کور کی, اور اس فیمنزم میں ہم نے نہیں آنا کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نہیں ہے. ہمارے لیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں آلریڈی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے وہ ساری کی سارے ہمارے حقوق بھی بتا دی. شریعت کے لحاظ سے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ جا کر پڑھیں کہ شریعت نے ہمیں کون کون سے حقوق دیے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں تو پردہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نا پردہ ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی. ٹھیک ہے, ایک یہ بہت بڑا بلیم ہے. لائک ریسنٹلی میں سن رہی تھی کہ جی جب آپ پردہ کریں گی تو یو آر نیبل ٹو کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی. کیوں پرسنالٹی خراب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے, جو رب عزتیں دیتا ہے اللہ نے اسی بھی کہہ دیا ہے, تو پھر آپ کو کیوں ضرورت ہے لوگوں کی سننے کی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جب آپ پردہ کریں گی, اپنے آپ کو کور کریں گی, آپ کی کمیونیکیشن اسکل میٹر کرتی ہے, آپ کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک آبجیکٹ کے طور پر نہیں بھی پیش کرے تو دیٹس اوکے. ٹھیک ہے, کسی نے اگر متاثر ہونا ہے, اگر آپ کہیں پر کوئی پروجیکٹ کر رہی ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے, آپ کی اسکل کی بیس پر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا پردہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. اور آپ اس دن بھی اگزامپلس دی تھی کہ دیکھیے آپ جو ہے کیپٹن قدر ہے وہ بھی تو کر رہی ہے, وہ بھی پردہ آبزرو کر رہی ہیں. اس کے بعد محمد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں, وہ بھی کر رہی ہیں. اور لٹرلی پردہ کو آبزرو کرتے ہوئے جتنا کانفیڈینس مجھے ملا ہے, یا بینگ اے نقابی گرل, جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں, جو بلکہ اس کو میں انجوائے کر رہی ہوں. پردہ آسان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہو تو اس میں obviously آپ کو کچھ رکاوٹیں آنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس رکاوٹوں کو عبور کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہے کہ ہم ہر ایک مشکل سے گزر جائیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی جان سے زیادہ نہیں آزماتے, اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتے. تو پھر ہم کون ہیں کہ یہ کہنے والے کہ نہیں ہم جب پردہ کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت مشکلات آئیں گی, فلانا نہیں. یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں, شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے تو ایسی ہو جائے گی, ایسی ہو جائے گا. ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی, ہمیں کانفیڈینس بھی ملے گا. بلکہ میں اپنے آپ میں چینج دیکھوں, جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا یونیورسٹی کے بالکل اسٹارٹ میں, اس سے پہلے نہیں کرتی ہوتی تھی, تو ایک جو یونیورسٹی والی پرسنالٹی تھی اور اس سے پہلی والی میں اگر میں کمپیئر کروں تو کمپیریزن میں الحمدللہ جو یونیورسٹی والی ایک لڑکی تھی, جو یونیورسٹی والی عزہ تھی, وہ الحمدللہ بہت بہترین تھی, بلکہ اب بھی ہوں. تو یہ کہ اس میں مجھے کانفیڈینس بھی بہت ملا. آپ پردہ آبزرو کر رہی ہیں, آپ
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بہت سے لوگ کہیں گے اچھا پہلے تو نہیں کرتی تھی, اب حاجن نمازن بن گئی ہو, اب آ کر یہ کرنا شروع ہو گئی ہو, تو پہلے نہیں پتا تھا, پہلے نہیں کرتے تھے, اب آ کر کرنا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے یہاں تک آنے کی, تو اللہ آگے بھی لے جائے گا. ہم جب شادیوں پر جاتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, وہاں پر ہمیں تانا سننے کو ملتا ہے کہ اچھا یہاں پر بھی اب آپ نے پردہ کر رہی ہیں, یہاں پر بھی آپ کو یہ کیا, یہ آپ لائف انجوائے کر, آپ لائف نہیں انجوائے کر سکتی, یہ کیسی لائف ہے. تو بھائی آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو دکھائیں, اپنا میک اپ دکھائیں, اپنی لوگوں سے تعریفیں. دیکھیں بات پھر آ گئی ہے کہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے نا مینٹلی ایموشنلی, اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ وہ جو ہے نا لوگ اس سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہوں نا, یہی تو پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کامیاب لوگوں کو, چلو آپ ہماری ہسٹری کو نہیں دیکھتے, اسلامک ہسٹری کو نہیں دیکھتے, تو آپ دیکھیں ذرا جو ویسٹرن کلچر ہے وہاں کی عورتوں کا, وہ لوگوں کو خوش نہیں کرتی ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ ان کی پرسنالٹی سے کون خوش ہے کون نہیں خوش ہے, ان کی ذات سے کون خوش ہے کون نہیں خوش ہے. تو بینگ اے مومنہ ہمارا یہ کردار ہے, اور ایون ہمیں یہ اس کو آبزرو کرنا چاہیے, اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ایک یہ آیت تھوڑی سی irrelevant لگ رہی ہے, بٹ یہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہے, کہ جو محبت لوگوں کو میرے سے کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے ویسے محبت نہیں رکھتے جیسی کرنی چاہیے تھی. تو کیوں نہیں ہم یہ کر سکتے, کیونکہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ کون ہے, آپ قبر میں جائیں گے آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے, نہیں ہوں گے, بالکل بھی لوگ آپ کا ساتھ ہی نہیں بھائیں گے. وہاں پر جا کے قبر میں آپ, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گے, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے کہ ساری زندگی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی, وہ رب جو آپ کو دیتا رہا ہے, جو آپ کو کھانے کو دیتا رہا ہے, جو آپ کی نافرمانیوں کے باوجود آپ کو اپرچونٹی دیتا رہا ہے, جو آپ کو بار بار موقع دیتا تھا کہ میری بندی میری طرف لوٹ آئے گی, اور پھر بھی ہم یہ کہتے تھے اللہ بہت غفور رحیم ہے, لیکن آپ اسٹل ایک چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم تو گناہ کریں گے, لیکن اللہ بڑا رحیم ہے. اتنی نافرمانی تو ماں باپ بھی برداشت نہیں کرتے جتنا اللہ برداشت کر رہے ہیں. ہم روز اتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں روز کھانے کو مل رہا ہے. ہم روز اتنے گناہ کرتے ہیں, ہمیں روز پینے کو مل رہا ہے. ہمیں ہر اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے ہیں, اللہ نے کبھی بھی روکا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پوچھیں گے حشر کے دن, آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا, آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی سہ لیں گے. تو یہ لوگوں کو خوش کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ نے مینٹلی اسٹرانگ بننا ہے ہر چیز کے لیے, آپ نے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے. بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں ہم جب پردہ کر لیں گی تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گی. کیا جواب دینا ہے, اللہ کا حکم ہے. اور آپ کی, اور بلکہ میں تو اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہوں کہ آپ شادی میں جا رہی ہیں, سب نے بال کھولے ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, تو وہ اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں. لیکن وہاں پر ایک میں ہوتی ہوں کہ میں نے عبایا پہننا ہوتا ہے, پردہ کیا ہوتا ہے, اور سب لوگ ایون وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں, اچھا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں, ان کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارنر بن جاتا ہے, اور وہی لوگ آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مشکل رکھی ہے وہاں آسانی بھی رکھی ہے. آپ پردہ آبزرو کر رہی ہیں تو آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ آئے اور اگر آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں. آپ نے اتنا پڑھا ہے, آپ اتنے جو ہے نا قرآن کو, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی لڑکیاں کیوں اتنا کنفیوز ہو جاتی ہیں اپنی دلیل کو رکھنے میں کہ نہیں ہم کیوں, مطلب نہیں, آپ نے دو رائے رکھنی نہیں ہے, آپ نے یہاں پر کوئی آئیں بائیں شائیں کرنی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دیٹس اٹ, اللہ کو حکم آ گیا, آپ اس کو آبزرو کریے. تیسرا چوتھا یہاں پر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. تو پیپل جو پلیئر ہے اس کو آپ نکالیں کہ آپ نے جو لوگوں کو آپ نے جو راضی کرنے والے کام ہے اس کو نکال دیں, تبھی آپ ایک اسٹرانگ ویمن بنیں گی. اور جب تک آپ اسٹرانگ نہیں بنے گی, آپ کے لیے جو یہ سیشنز رکھے گئے ہیں, کل بھی فیمنزم کے نام پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ایکچولی فیمنزم ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور آج کے سیشن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو عورتوں کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ جی عورتیں جو ہے خیر سے جو شادیاں کر دو گھر سنبھالیں. نہیں, عورتیں ایسے نہیں. آپ اسلام کو دیکھیے, آپ اس کی بہت براڈ ہے اس کا کانسیپٹ, بلکہ ہم نے صرف عورتوں کو, آج بھی سوسائٹی وہی ہے, سوچ وہی ہے, لیکن جب تک آپ نہیں اٹھیں گے, آپ اسٹینڈ نہیں لیں گے اپنے لیے, کوئی آپ کے لیے نہیں آئے گا. آپ بیٹھے رہیں گے, آپ گرے رہیں گے نا, کوئی آپ کو آ کر ہاتھ اٹھا کر نہیں پکڑے گا.
آپ کو خود اٹھنا پڑے گا, اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا. کیا سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو عورتیں ہیں وہ صرف اور صرف گھر بیٹھنے کے لیے ہیں. آپ اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو پردہ کرتے ہوئے وہ گھر بیٹھ جائیں. نہیں, آپ نکلے بھائی, آپ ویسے ہی انجوائے کریں جیسے آپ پہلے کرتی تھی. تو اس سے ایون آپ فیل کریں گے کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ آپ جیسے مرضی جا رہی ہیں. اور ایک اور چیز, یہ بھی ایک بڑی ہمارے بڑے مسکنسیپشن ہے کہ بھی آپ جب پردہ کرتے ہو تو آپ کھا نہیں سکتے. لٹرلی آپ کے جو پردہ اسٹائل ہے وہ اس طرح, مطلب اتنی زیادہ, جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہتا نا تو وہ اتنی لوجیکل چیزیں نکالتے ہیں. جیسے جو ایتھیسٹ ہیں یا جو نان مسلم ہیں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا نا, تو وہ قرآن کی آیات نکال کر اس کو آدھی آدھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, کیا ایمان والو تم جو ہے نا نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. تو کیوں نہ جاؤ, آگے کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا نا, وہ پھر آپ کو آدھی ادھوری باتیں بتاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ آئیں گے, آپ کو شیطان وسوسے بھی دلائے گا, آپ کو جو آپ کی راہ پر, جو جس راہ پر آپ چل رہے ہیں, صراط مستقیم کی راہ پر چل رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ اس ایک راستے پر تو ہے نا, آپ اس کو پریکٹس تو کریں, آپ اللہ کے اس راستے پر تو آگے ہیں نا. تو ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہو جائے گا. دیٹ از ٹوٹلی اوکے. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت دے رہے ہیں نا, تو آپ کو لوگوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور آج کا جو سیشن ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہے. آپ کسی ورک پلیس پہ جا رہے ہیں, آپ پروفیشنل پلیس پہ جا رہے ہو, آپ کہیں پر کسی بھی جگہ پر جا رہے ہو, تو آپ جو ہے نا پردہ کرتے ہوئے اتنا ہی کانفیڈنٹ رہو جتنا آپ گھر میں رہتے ہو, جتنا آپ کسی اور کے سامنے رہتے ہو. آپ پردہ کر جواب دیتے ہو, آپ نے ویسے ہی جواب دینا, اتنا ہی کانفیڈنٹلی آپ نے جواب دینا ہے جتنا کہ ایک وہ عورت جو کہ اپنے آپ کو دکھا رہی ہے, وہ کتنے کانفیڈینس کے ساتھ دکھا رہی ہے اپنے آپ کو. تو ہم جو اللہ کو مان رہے ہیں, ہم جو پوری آیت کو اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس نہیں؟ تو یہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ, جو لڑکیاں پردہ آبزرو کرنا شروع ہو جاتی ہیں یا پردہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بالکل ہی ریزرو کر لیتی ہیں گھر تک. وہ کسی بھی فنکشن میں نہیں جاتی. ہاں, آپ فنکشن میں جاؤ, لیکن وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ فنکشن میں جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں پردے کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ستائی نہ جاؤ, پہچانی جاؤ. تو ہماری پہچان اس سے بن رہی ہے. آپ کی ایک آئیڈینٹی جو کہ بالکل مسخ ہو کے رہ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آپ کی آئیڈینٹی دے رہے ہیں. اسی آئیڈینٹی کو آپ نے قائم رکھنا ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور جو لوگ باقی جتنے بھی فیکٹرز آتے ہیں نا, دیٹ ڈزنٹ میٹر. اور اتنا یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیے, اب میں یہاں پر بول رہی ہوں, آپ باہر جا کے بھی بول سکتے ہیں, آپ جہاں بھی جائیں آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں نا, اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ہر تیسرا چوتھا بندہ اٹھ کر آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے, بلکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے, ہر تیسرا چوتھا اٹھ کر آپ کو کمنٹ نہیں کر سکتا, ہر تیسرا چوتھا اٹھ کر آپ کا اپروچ نہیں کر سکتا. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی تیسرا بندہ یا کوئی بھی نان محرم یا کوئی بھی ایسا جس سے آپ کو فیل ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی بھی تیسرا اٹھ کر آپ کو اپروچ کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, وہ لحاظ رکھے گا. تو یہ جو باؤنڈریز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہوئی ہے, ان باؤنڈریز کو آپ نے قائم رکھنا ہے. جو بھی ہم نے ساری سیریز چلائی, یہ آپ کے لیے تھی, آپ کی اویئرنیس کے لیے ضروری تھی. کیونکہ جس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے پہلے وہ شرعی پردہ آبزرو کر رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ اور چیزوں کی جاننے کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ آئی ہوپ کہ ہماری ان سیشنز کے تھرو آپ کو گائیڈنس ملی ہوگی, آپ کو پتہ چلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے, ہمارے لفظوں میں تاثیر ڈالے, اور آپ کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. انشاءاللہ یہ ہماری سیریز جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ کل سے ہماری ایک اور سیریز اسٹارٹ ہوگی, تو وہ آپ کو انشاءاللہ گروپ انفارم کر دیا جائے گا. تو آپ نے کل بھی اسی طرح رہنا. آج چونکہ عوام بہت کم ہے, لوگ بہت کم آئے ہیں, پتہ نہیں کیوں. خیر, اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا تھا اس کو یہاں پر بلا لیا, تو ان کے نصیب میں نہیں تھا. تو الحمدللہ دیٹ واز اباؤٹ ٹوڈے.
آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب آپ جا سکتے ہیں.